بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میرا گھر بازار کے ساتھ تھا اور بازار کے نوکر پر ایک آدمی کی میک اپ کرنے والی اشیاء کی دکان تھی۔ وہ دکاندار بہت چلاک اور عشق مزاج انسان تھا۔ اس دکاندار کی ایک بہت بڑی عادت تھی کہ جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت اس کے پاس میک اپ کا سامان خریدنے کے لیے جاتی تو وہ سامنے رکھے ہوئے بریزر پر بار بار ہاتھ لگاتا اور لڑکیوں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا، اور جو لڑکیاں مانگتی تو انہیں ایسی اشیاء دکھاتا جن پر لڑکیوں کی تنگ کپڑوں والی تصویریں بنی ہوتی، اور ان تنگ کپڑوں والی لڑکیوں کی تصویروں کے جسم پر ہاتھ پھیرتا اور عجیب و غریب ہنسی ہنستا۔ اس دکاندار کی اس عادت سے عورتیں بہت تنگ ہو گئی تھیں، لیکن وہ دکاندار یہ حرکات اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے بازار میں صرف یہی میک اپ کی اشیاء والی دکان تھی، اور اس کے علاوہ وہ اپنی چیزیں سستے داموں بیچتا تھا تاکہ وہ عورتوں اور لڑکیاں اس کی دکان پر آئیں۔ اکثر اوقات عورتیں اور لڑکیاں بغیر کچھ خریدے ہی وہاں سے چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ اسے جانتی تھی اور اس کی گندی حرکات کو ناپسند کرتی تھی۔ لیکن جو لڑکیاں اس قسم کی ہوتی تو وہ دکاندار ان کو فری میں میک اپ کا سامان دے کر اپنا کام کر لیتا۔ اس محلے کی بہت سی عورتیں اس دکاندار کی اس عادت سے بہت تنگ ہو چکی تھیں۔ جب بھی کوئی عورت جاتی تو ان کے سامنے بریزر کے اوپر بار بار ہاتھ لگاتا اور گندی گندی مسکراہٹ نکالتا اور وہ چیزیں سامنے رکھتا جن پر لڑکیوں کی ننگی تصویریں بنی ہوتی۔ ہمارے محلے کی دوسری نکڑ پر ایک عورت کا گھر تھا۔ وہ عورت بیوہ ہو چکی تھی، لیکن اس کی عمر 30 سال تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی 18 سال کی نوجوان لڑکی ہے، لیکن اس کا حسن قدرتی تھا۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی میک اپ والی اشیاء نہیں لگائی تھی، لیکن جب اس عورت نے تمام محلے کی عورتوں سے اس دکاندار کے بارے میں سنا تو اس نے بھی سوچا کیوں نہ جا کے میں اس دکاندار سے ملوں۔ تو اس نے بھی اس دکاندار سے وہ چیزیں خریدنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ جاننا چاہا کہ کیا واقعی وہ دکاندار ایسا کرتا ہے یا پھر ہمارے محلے کی عورتیں جھوٹ بولتی ہیں۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت اس نکڑ والی دکان پر میک اپ کی اشیاء خریدنے کے لیے چلی گئی۔ ابھی اس وقت بازار میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ وہ دکاندار کسی لڑکی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اس کی دکان میں داخل ہوئی تو اس نے وہیں ادا دہرانا شروع کر دی تاکہ اس عورت کو اپنے جال میں پھنسا لے، اور حتیٰ کہ اکیلے پاتے ہوئے اپنی گندی خواہش کو پورا کرنے کا بھی کہہ دیا۔ لیکن اس عورت کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس وقت وہ خاموشی سے گھر چلا گئی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بازار میں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اس سے اپنے گھر میں سے استعمال شدہ بریزر لے کر اس کی دکان میں داخل ہوئی اور اس دکاندار کو کہا کہ اس کے برابر سائز اور اس کے برابر رنگ کا مجھے نیا بریزر دے دو۔ جیسے دکاندار نے اس پر بریزر کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس عورت نے بازار میں شور مچانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے شور سے تمام بازار کے دکاندار اور تمام بازار میں موجود لوگ اس دکاندار کی دکان پر اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم شور کیوں مچا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس نوجوان نے میرے سینے میں ہاتھ ڈال دیا، اور جب میں نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تو میرا بریزر ٹوٹ گیا اور اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ جب لوگوں نے اس کے ہاتھ میں موجود بریزر کو دیکھا تو وہ واقعی ٹوٹا ہوا تھا۔
تو لوگوں نے اس وقت اس دکاندار کو گھسیٹ کر بازار میں کے درمیان میں لے گئے اور مار مار کر اس کی درگت بنا دی۔ اس کے بعد وہ دکاندار اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ تم میری جان بخش دو، آج کے بعد کسی کے ساتھ ایسی گندی حرکت نہیں کروں گا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے ایک اخلاقی سبق ملتا ہے کہ کہیں بھی اگر جرم ہو رہا ہو یا کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ہمیں اس سے اپنی ذمہ داری ضرور نبھانی ہوگی، اور اس غلط کام کو روکنے کے لیے اپنے حصے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر اس محلے کی تمام عورتیں مل کر اس آدمی کو سبق سکھانا چاہتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، لیکن اس پورے محلے میں صرف ایک عورت نے ہی اس کو سبق سکھانے کا ٹھان لے لیا اور اس کو سبق سکھا کر دکھایا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے متعلق ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو اور یہ اخلاقی سبق آپ کے پاس پہنچ سکے۔